السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات باری تعالیٰ کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء امام الرسل ہادی الرسل رحمۃ للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی ذات مبارکہ پر نازل ہوں۔ گزشتہ جمعہ المبارک میں فراغت ایک بہت بڑی نعمت ہے، فرصت کے لمحات کی قدر کیجیے۔ اس حوالے سے چند باتیں آپ نے سماعت فرمائیں۔ آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں محاسبہ نفس اسی موضوع کا یہ حصہ ہے، اور چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ سماعت فرمائیں گے۔ سن 2024 مکمل ہو چکا اور سن 2025 کا یہ آج پہلا خطبہ جمعہ المبارک ہے۔ دنیا کے اندر کئی قسم کے کیلنڈر شہرت پا چکے ہیں، ان میں عیسوی سن بھی ہے، جس کا ابتدائی مہینہ جنوری ہے اور 12واں مہینہ دسمبر کہلاتا ہے۔ اسلامی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلامی سن عطا فرمایا، جس کو ہجری کا سال کہتے ہیں، قمری سال کہتے ہیں، جس کا آغاز محرم سے ہوتا ہے اور اختتام ذی الحجہ کے مہینہ پہ ہوتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے ہمارے بہت سارے معاملات تاریخی حوالے سے عیسوی سن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمیں اسلامی سال کے مہینوں کا علم بھی نہیں، ان کے نام ہمیں نہیں آتے۔ زیادہ سے زیادہ عیدین کے موقع پر اور ماہ رمضان المبارک کے موقع پر ہمیں یاد آتا ہے کہ اسلامی سال بھی ہے۔ ہمارے ہاں اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز، دفاتر، دکانیں، دیگر امور تمام کے تمام سب کے سب جو ہیں تقریباً عیسوی کے حساب سے ہم اپنے معاملات طے کرتے ہیں۔ لیکن جو ہمیں جس چیز سے غرض و غایت ہے، جس کو سمجھنا چاہیے، وہ سن عیسوی ہو یا وہ ہجری سن ہو، وہ یہ ہے کہ ہم نے اس سال میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ ہم نے اس سال کے اندر کتنی منزلیں کامیابی کی پائی ہیں اور کتنے ہی نقصانات اٹھائے ہیں۔ ہم نے اس کو دنیاوی اعتبار کے ساتھ ساتھ، دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ روحانی معاملات جو ہیں، انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ ہم نے دیکھنا ہے۔ کیا ہم نے سال اپنے نفس کا محاسبہ کیا، تزکیہ نفس کیا ہے، اپنے آپ کو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ لگایا ہے اپنے نفس کو، یا کہ اسی طرح پہلے ہی کی طرح آزادانہ زندگی اور اس زندگی کے اندر کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے، بس جیسے سال آتے رہے ویسے سال یہ بھی گزر گیا۔ انسان کو اچھی طرح یہ جان لینا چاہیے کہ اس کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ اس کے نفس کے اندر ہے، موجود ہے، اس کا نفس ہے۔ اس کے جسم میں جو اس کا سب سے بڑا دشمن ہے اس کا اپنا ہی نفس ہے۔ یہی نفس اسے برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے اور یہی نفس اسے نیکی کی طرف بھی آمادہ کرتا ہے۔ قرآن مجید نے اس بارے میں ہمیں یہ بتلایا، قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کو گناہوں سے بچا لیا، اور نامراد ہوا وہ شخص وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کیا۔ آپ اپنے نفس کی اصلاح کرتے ہیں، اسے اللہ کی ناراضگی سے بچاتے ہیں، اسے اللہ کے رسول کی نافرمانیوں سے بچاتے ہیں، تو گویا کہ آپ نے کامیابی حاصل کر لی ہے، اور آپ کو یہ نفس لوامہ بن گیا ہے، ملامت کرنے والا، جو احساس دلاتا ہے انسان کو کہ تو نے برا کیا ہے، اللہ کے رسول کی تعلیمات کے خلاف چلا ہے، دین کے خلاف عمل کر کے تو نے اپنا نقصان اٹھایا ہے، فوراً وہ معافی کی طرف آتا ہے، اصلاح کی طرف آتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ لیکن وہ دوسری طرف جو ہے، انسان اگر نیکی کی طرف راغب نہیں ہوتا، بے رحمی کا شکار ہو جاتا ہے، معافی کی طرف پلٹتا ہی نہیں، تو اس کا نفس خبیثہ بن جاتا ہے۔ نفس لوامہ جو ہے، نیکی کی طرف انسان کو راغب کرنے والا، محاسبے کی طرف انسان کو لانے والا، تزکیہ نفس کی طرف پلٹانے والا، یہی نفس ایک وقت آئے گا کہ یہ نفس مطمئنہ بن جائے گا، اطمینان والا، راحت اور سکون والا دل، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ جو ہوتا ہے، جو اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنا تزکیہ کرتا ہے، اپنی ماضی کو دیکھتا ہے، ہر وقت اسلام کی کوشش میں لگا رہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا مقام پا جاتا ہے، اتنا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے کہ جب اس کی روح کا اخراج ہوتا ہے، دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹو اپنے رب کی طرف، آج تمہارا رب تجھ پر راضی ہے، تو اس پہ راضی ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ ہے نفس مطمئنہ، جس نے اپنا محاسبہ کر لیا، اپنا تزکیہ کر لیا، تو 2024 کے اندر ہم نے کیا اپنا احتساب کیا ہے؟ ہمیشہ وہی ادارہ کامیاب رہتا ہے، وہی انسان کامیاب ہوتے ہیں جو اپنا خود احتساب کرنا جانتے ہیں، جو اپنا احتساب نہیں کرتے، جن کا معاملہ احتساب والا کمزور ہوتا ہے، وہ ہر جگہ ہی کمزور ہوتے ہیں۔ جو اپنے وقت سے فائدہ ہی نہیں اٹھاتے، وہ ہر جگہ ناکام ہے۔
اگر آپ اپنی زندگی کے لمحات سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو آپ کا وقت آپ کو قیمتی بنا دے گا. اگر آپ وقت کی قدر نہیں کریں گے تو وقت آپ کو ناقدرہ بنا دے گا. آپ نے اپنے آپ کو قیمتی بنانا ہے، اللہ کے ہاں مقام دلانا ہے، رتبہ اور شان و عظمت پانی ہے، تو پھر اپنا محاسبہ لمحہ بلمحہ، اپنا تزکیہ جو ہے وہ کرتے رہا کریں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفسوں کا محاسبہ کرتے رہا کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. اپنے نفسوں کا، اپنے جان کا محاسبہ دنیا میں کرتے رہو قبل اس سے کہ اللہ تمہارا محاسبہ کرے. جب اللہ کسی کا محاسبہ کرے گا تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. ہم میں سے کسی انسان کے سامنے ہم نے حساب دینا ہو تو ہم لرز رہے ہوتے ہیں، ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے. لیکن جب اللہ کے ہاں ہمارا محاسبہ ہوگا تو پھر ہماری حیثیت کیا ہوگی؟ کیا دے سکتے ہیں حساب؟ نہیں دے سکتے. وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، بڑی پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ. بڑی پیشی کے لیے. یہ سپریم کورٹ کی عدالت ہے، یہ ہائی کورٹ کی، یہ تمہاری عدالتیں ہیں. ایک اللہ رب العالمین کی بھی عدالت ہے. فرمایا اس کے دربار میں کھڑا ہونے کے لیے، اس کے دربار میں پیش ہونے کے لیے اللہ سے ڈر جاؤ. وَإِنَّمَا يَخِفُّ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا، اس دن اس آدمی کا ہی محاسبہ ہلکا ہوگا، یا ویسی اللہ رحیمی کریمی سے شفقت فرما کر نظر انداز فرما دیں گے اس شخص کو جس نے دنیا میں اپنا محاسبہ کیا ہوگا، جس نے دنیا کے لمحات کو قیمتی جانا ہوگا. دنیا کے لمحات میں نماز رہ گئی، روزہ رہ گیا، زکوٰۃ رہ گئی، دیگر فرضی نفلی حقوق العباد، حقوق اللہ میں سے کوئی بھی کمی رہے فوراً اس اصلاح کی طرف آتا ہے. غلطی ہوگی معافی کی طرف آتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے. یہاں فکر ہی کوئی نہیں، گناہ کے اوپر گناہ کرتا جا رہا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، ان المؤمن یرى ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ. مومن کی مثال ایسی ہے کہ وہ اپنے گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے کہ میں ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوں. اپنی غلطی کو اس طرح بیان کیا کہ وہ ایسے سمجھتا ہے کہ میں ایک پہاڑ کے نیچے ہوں، اگر پہاڑ میرے اوپر گر گیا تو میں ریزہ ریزہ ہو جاؤں گا، چکنا چور ہو جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا. یعنی گناہ سے وہ اس قدر ڈرتا ہے. لیکن کافر فاجر فاسق جو ہے وہ گناہ کو ہلکا لیتا ہے. وہ ایسے سمجھتا جیسے ناک کے اوپر مکھی بیٹھی، اس کو ہاتھ کے اشارے سے اڑا دیا. وہ گناہوں کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، ایک گناہ کے بعد دوسرا تیسرا گناہوں کے اندر لت پت رہتا ہے. امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں حسن بن عرفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ بغداد تشریف لے گئے. وہاں کسی سے قلم مانگا اور قلم سے ضرورت پوری کرنے کے بعد قلم واپس کرنا بھول گئے. تو خراسان جب پہنچے، پاکٹ میں ہاتھ ڈالا تو وہ قلم پینسل پاکٹ کے اندر موجود تھی. دیکھ کر افسوس ہوا، یہ کیا ہو گیا، آپ تو اس کو واپس کرنا پڑے گا. کتنا سفر کر کے آئے، اپنے مقام پہ پہنچ گئے، آپ پھر دوبارہ واپس جاتے ہیں. واپس لمبا سفر کرنے کے بعد بغداد دوبارہ پہنچے، دوبارہ جا کر معذرت بھی کی اور اس کا قلم بھی واپس کیا. یہ ہے محاسبہ. جب ایک چیز میری ہے ہی نہیں
میں اس کے اوپر قابض ہو جاؤں کہ یہ میری ہے۔ ہر انسان کو ایسے ہی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اگر غلطی ہوگی ہے تو اس کی ازالہ کریں، معافی مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اگر انسانوں کے ساتھ اس کا معاملہ ہے اس غلطی کا، تو انسانوں سے معافی مانگیں۔ جس طرح رمضان مبارک کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جن لوگوں نے ایمان کی حالت میں اپنا احتساب کرتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے جنہوں نے روزے رکھے، اللہ ان کی پہلی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قیام اللیل کے بارے میں فرمایا، نماز تراویح کے بارے میں، جس نے ایمان کی حالت میں اپنا احتساب کرتے ہوئے، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، تزکیہ نفس کرتے ہوئے جس نے نماز تراویح کا اہتمام کیا، اللہ اس کے بھی پہلی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ رمضان مبارک کی آمد قریب آتا جا رہا ہے، تو یہ مسائل رمضان المبارک کے مہینے میں بیان ہوتے ہیں، ہر جگہ بیان ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ کسی قوم کا محاسبہ کرتے ہیں تو وہ پھر بہت ہی سخت محاسبہ کرتے ہیں، اور ایک مثال بن جاتی ہے دنیا والوں کے لیے، عبرت گاہ بن جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی، اپنے رب کی اور اپنے نبیوں کی نافرمانی کرتے رہے، پھر اللہ نے ان کا محاسبہ کیا، ایسا سخت محاسبہ کیا، ایسی سزائیں دیں جو سننے میں اور دیکھنے میں نہ آتی تھیں۔ اس سے پہلے کسی نے وہ سزائیں نہ دیکھی تھی نہ ان کے بارے میں سنا تھا۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے کام کی وجہ سے ان کے اوپر ایسا عذاب بھیجا، ایسا وبال بھیجا ان کے اوپر کہ وہ اس کے اندر نقصان ہی نقصان تھا، گھاٹا ہی گھاٹا تھا۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے سخت ترین عذاب تیار کیا ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اللہ سے ڈر جاؤ اے ایمان والو، عقل مندو، اس زندگی سے فائدہ حاصل کریں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے نفس کا تزکیہ کریں، گناہوں سے اسے بچائیں، نیکی کے رستے پہ لگائیں۔ تزکیہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا اور نیکی کے راستے کے اوپر چلنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، وہ کام کرنا جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا۔ جنت کن لوگوں کو ملنی ہے؟ جن لوگوں کے حصے میں جنت آنی ہے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ایمان والے ہوں گے، اعمال صالح کرنے والے ہوں گے، گندے اعمال سے، گندے اخلاق سے بچنے والے ہوں گے۔ جب اللہ ان کو ہمیشہ جنت میں رہنے کے لیے اعلان فرمائیں گے، ساتھ یہ بھی کہیں گے وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى، اے جنتیو، ایمان والو، یہ تمہارے دنیا کے اندر محاسبہ نفس، تزکیہ نفس کرنے کا بدلہ ہے، جو تم نے دنیا میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھا، نیکی کے راستے کا انتخاب کیا، اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہے۔ آج اس تزکیہ کی وجہ سے، محاسبہ نفس کی وجہ سے تمہیں جنت میں داخلہ مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ محاسبے کا دن جو ہے وہ آنے والا ہے۔ کہیں اللہ فرماتے اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، تمہارے حساب و کتاب کا وقت ان قریب شروع ہونے والا ہے، تم غفلت کی زندگی میں ایام گزار رہے ہو، غفلت کی زندگی کا شکار ہو۔ اقترب للناس، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، ان کا حساب تو انتہائی قریب ہے لیکن یہ غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔
یہ سمجھتے ہیں ہماری زندگی بڑی پیچھے پڑی ہے، یہ سمجھتے ہیں 2024 ہم نے دیکھ لیا، ہم 50 بھی دیکھیں گے، 40 بھی دیکھیں گے، 2000 نہیں، معلوم نہیں کہ یہ مسجد سے ہم باہر بھی جاتے ہیں کہ نہیں جاتے۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر انہیں اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ الا لہ الحکم، سارے حکم جو ہے میرے اللہ کے ہیں، وہی زندگیوں کو بڑا کرتا ہے، وہی چھوٹا کرتا ہے، وہی رزق کو تنگ کرتا ہے، وہی رزق کو کشادہ کرتا ہے، وہی تمہاری زندگی اور موت کا مالک ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہیں زندگی دنیا کی زندگی میں اس لیے دنیا میں بھیجا تھا، یہ دنیاوی زندگی اس لیے ملی تھی تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں اچھے عمل کرنے والا کون ہے، نیک اعمال کرنے والا کون ہے، گناہوں سے بچنے والا کون ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں یہاں میں بھیجا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اللہ جلد ہی حساب لینے والا ہے، اللہ جلد ہی حساب لینے والا، جب چاہے وہ کسی کو کھڑا کر لے، جب چاہے وہ کسی کو بلا لے، کوئی رکاوٹ نہیں اس کے آگے، کوئی دم مارنے والا نہیں ہے، سب چیزوں پہ حاکمیت اللہ کی ہے، وہ جلد ہم سب کا حساب لینے والا ہے۔ تو محاسبہ نفس، تزکیہ نفس جو ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اور نیکی کے راستے پہ چلانا، یہی ہے محاسبہ۔ اور محاسبے کا انداز اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہوگا روز قیامت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں سورہ مریم میں ان کل من فی السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے، اللہ اکبر، الا آت الرحمن عبدا، تیرے رحمان کے پاس غلام بن کر آئیں گے، یہ سارے انسان غلام بن کر، جن غلام بن کر آئیں گے۔ لقد احصاہم وعدہم عدا، بلا شبہ اللہ نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، شمار کر رکھا ہے، گنتی کر رکھی ہے، کتنے ہیں لوگ، کب ان کو بلانا ہے، لینے لگی ہوں گی حساب کے لیے۔ اور فرمایا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اکیلے آنا ہے، اکیلے، باپ اکیلا، بیٹا اکیلا، استاد اکیلا، شاگرد اکیلا۔ قرآن کہتا ہے اکیلا ہر ایک نے محاسبے کے لیے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمیں حساب یسیر سے نوازنا۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ کو حساب دے پائیں، اللہ ہم سے پوچھے بتا میرے بندے کیا دے سکتے ہیں آپ حساب؟ تھوڑا سا اپنی انگلی کو نا آگ کے اوپر تھوڑا سا آگے کر کے دیکھیں، آگ کی جو تپش ہے برداشت کر سکتے ہیں؟ 1 منٹ آگے کر کے دیکھنا ذرا، وہ جہنم کی آگ ہے، دنیا کی آگ نہیں ہے۔ اور اللہ کے بندو، اللہ کے سامنے فردن آنا ہے حساب کے لیے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر ایک اللہ کے دربار میں ایسے حساب کے لیے آئے گا لیس بینہ و بینہ حجاب، اللہ کے اور بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا، ولا ترجمان یترجم لہ، کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا کہ میری وکالت کرنے والا عدالت، ہماری عدالتوں میں وکیل ہوتا ہے جو ترجمان ہوتا ہے مدعی کا کہ اس کا یہ موقف ہے، یہ معاملات ہیں، وہاں نے ڈائریکٹ فردن کوئی حجاب نہیں، کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی ترجمان نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے الم اوتک مالا، اے میرے بندے تمہیں صاحب مال بنایا تھا، تمہیں خزانے عطا کیے، تمہیں صحتیں عطا کیں، اور دنیا کے بے شمار انعامات سے تمہیں نوازا تھا۔ اور ساتھ اللہ فرمائیں گے الم ارسل الیک رسولا، تیری طرف میں نے رسول بھی بھیجا تھا، نبی بھی تیرے پاس آیا تھا۔ فلا یقولن، ہاں اللہ اس ساری باتوں کا انسان اقرار کرتا ہے، پھر انسان دیکھے گا بلا فینظر عن یمینہ فلا یری الا النار، دائیں بھی آگ بائیں بھی آگ، دونوں طرف آگ ہے، دائیں دیکھتا ہے جہنم، بائیں دیکھتا ہے جہنم کی آگ دہک رہی ہے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر آگے فَلْيَتَّقِنَّ أَحَدُكُمُ النَّارِ، اے لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بناؤ، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اگرچہ تمہیں اللہ کی راہ میں ایک کھجور کا ٹکڑا ہی دینا کیوں نہ پڑے۔ یہی نصیحت آپ نے اپنی بیٹی کو کی تھی سیدہ فاطمہ کو، اتق النار وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اللہ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے والا جو عمل ہے سب سے زیادہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والا ہے۔ فرمایا اللہ کی راہ میں اگر کھجور بھی تمہیں دے کر اللہ کو راضی کرنا پڑے تو وہ کھجور دنیا کی صدقہ کر لو، اللہ تمہیں جہنم سے بچا لے گا۔ اور فرمایا فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اگر تمہارے پاس اتنی بھی حصت، اتنی بھی حیثیت نہیں ہے، کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ہمت نہیں ہے، تو فرمایا میٹھا بول ہی بول دیا کر، کسی کا دل نہ دکھایا کر، اللہ اس برکت سے تیرے گناہوں کو معاف فرما کے تجھے جنت کا وارث بنا دیں گے۔ میٹھا بول، محبت سے پیش آیا کریں، تبسم کے ساتھ پیش آیا کریں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روزیہ قیامت سب سے پہلا انسان سے جو اللہ سوال کریں گے، مختلف احادیث میں مختلف چیزوں کا ذکر ہے، یہ حدیث پاک صحیح ترمذی کی ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ فرمایا روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے کہ میں نے تمہیں فلاں فلاں نعمتوں سے نوازا تھا، اور ان نعمتوں میں سے اللہ فرمائے گا الم نصح لک جسمک، تمہیں میں نے صحت عطا فرمائی تھی، تمہیں میں نے تندرستی کی نعمت عطا فرمائی تھی، اس تندرستی کی نعمت جو تو نے عرصہ صحت مند رہا، سلامتی کے ساتھ رہا، اس صحت کے لمحات کو تو نے کہاں پہ خرچ کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ وَنُرْوِيَكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، تمہیں ٹھنڈے پانیوں کا مالک بنایا تھا، مطلب وہ ٹھنڈے پانیوں سے خود ہی لطف اندوز ہوتا رہا یا لوگوں کو بھی کبھی پلانے کا سوچا تھا؟ آج کے دور میں پینے والے زیادہ ہیں، پلانے والے کم ہیں۔ ہر ایک کی کوشش ہے کہیں پانی پینے کو مل جائے، پلانا نہ پڑے، اور پلانے کی طاقت نہیں، پکڑا ہی دیا کرے کسی کو گلاس پانی کا، اس سے بھی اللہ خوش ہو جاتے ہیں۔ حرمین شریف میں جائے نا، اللہ سب کو نصیب فرمائے، وہاں جگہ جگہ انہوں نے دو طرح کے پانی رکھے ہیں، ایک ٹھنڈا ہوتا ہے، ایک نارمل پانی ہوتا ہے، ہوتے دونوں ہی زمزم ہیں۔ تو دیکھا کہ کئی اپنے بچوں کو ساتھ لوگ لے جاتے ہیں، وہ گلاس ساتھ پڑے ہوتے ہیں، چھوٹے گلاس، وہ بھر بھر کر صفوں کی صفوں میں بانٹ رہے ہوتے ہیں، بڑا منظر ہوتا ہے دیکھنے والا۔ یہ کسی کو پانی پکڑا دینا یہ بھی نیکی ہے۔ آج نیکی کرنے کا جو بھی تمہیں موقع میسر آتا ہے اس نیکی کو ضائع نہ کریں، کر لیں اس نیکی کو، اس کو مت ہلکا جانے، مت اس کو سمجھے چھوٹی نیکی ہے۔ جو بھی نیکی تمہارے حصے میں آتی ہے، تمہیں موقع ملتا ہے، اس نیکی کو خرید لیں، سنبھال لیں، اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ یہی نیکیاں کر روز قیامت تمہیں اللہ کا دیدار کروائیں گی، یہی نیکیاں تمہیں اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ دلائیں گی، یہی نیکیاں تمہیں جنت میں پہنچا کر رہیں گی، یہی نیکیاں تمہیں دیدار مصطفیٰ کروائیں گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی نیکیوں کو ڈھونڈا کریں جن کے کرنے سے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جب کسی قسم کا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ محاسبہ نفس، تزکیہ نفس ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہم اپنی کتاب زندگی، جب انسان 14-15 سال کی عمر میں تقریباً بچے بچیاں بالغ ہو جاتے ہیں، لیکن آج کے دور میں تو میرے خیال میں اس سے بھی کافی پہلے ہو جاتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، خوراکیں بھی ہماری ایسی ہی ہیں، تربیتیں بھی ایسی ہیں، بڑی جلدی ہمارے بچے بچیاں 7-8 سال 9 سال سے ہی بلوغت کو پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اوورحال 14-15 سال کی زندگی میں جب بچے بچیاں بالغ ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کا نامہ مال فرشتے لکھنا شروع کر دیتے ہیں، کرامن کاتبین، تمہارے اچھے اعمال، تمہارے برے اعمال،
ہم میں سے ہر انسان مصنف ہے، مؤلف ہے، میں بھی اور آپ بھی۔ ہم اپنی روزانہ کی زندگی جو ہے وہ نوٹ کروا رہے ہیں فرشتوں کو، لکھوا رہے ہیں فرشتوں کو۔ اس کے اندر گناہ لکھے جائیں یا جرائم لکھے جائیں یا نیک اعمال لکھے جائیں، یہ آپ کی منشا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے دونوں راستے بتلا دیے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ تیری منشا کس مرضی رستے کو اختیار کر، تمہیں اختیار دیا۔ اب تیری مرضی ہے کہ اپنے کتاب زندگی کو کیسا لکھواتا ہے۔ تیری کتاب زندگی کا ایک ایک پیج جو ہے، ایک ایک صفحہ جو ہے، فرشتوں کے ریکارڈ میں ہے، اللہ کے ریکارڈ میں ہے۔ کسی بھی طریقے سے تو بچ نہیں پائے گا، کسی بھی طریقے سے تو عذر نہیں پیش کر پائے گا۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کو ہم نے اسے اس کا نصیب اس کی گردن میں باندھ دیا ہے، لازم کر دیا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، ہم قیامت کے دن اس کے سامنے کتاب نکالیں گے، وہی کتاب زندگی جو مرتب کی ہے تو نے اور میں نے، جو صبح و شام 24 گھنٹے ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں، کرامن کاتبین لکھتے جا رہے ہیں، یہی کتاب ہے۔ وہ اللہ فرماتے ہیں روز قیامت جو ہے وہ کتاب ہم تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیں گے، اور کیا ہوگا؟ اقرا کتاب پڑھ، اے میرے بندے اقرا کتاب پڑھ، اپنی کتاب۔ اللہ اکبر۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج احتساب کے لیے تیرے اعمال ہی کافی ہیں تجھے۔ اپنی زندگی کا نامہ اعمال پکڑ لے، پڑھ لے، اس کے اندر چھوٹی سے چھوٹی نیکی، چھوٹی سے چھوٹا گناہ، ہر چیز ہی اس کے اندر موجود ہے۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں کہ فرشتوں نے وہ ذمہ داری نہ دی ہو۔ اللہ اکبر۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جب کتاب ان کے سامنے رکھی جائے کہ مجرم کہیں گے، لرزیں گے، ڈریں گے، اور کہیں گے وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، ہائے افسوس، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نے نہ چھوٹا عمل چھوڑا ہے نہ بڑا عمل چھوڑا ہے، ہر بات، ہر عمل اس کے اندر محفوظ ہے۔ تمہارا یہاں پہ آنا، تمہارے سارے قدم لکھے ہوئے ہیں کہ مسجد میں آئے تھے، مارکیٹ کی طرف گئے تھے، وضو خانہ کی طرف گئے، گھر میں گئے، جہاں جہاں چلتے پھرتے رہے، سارے انما نعد لهم، سب کچھ شمار ہے اللہ کے ریکارڈ میں۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے نہ چھوٹی چیز کو چھوڑا ہے نہ بڑی کو چھوڑا، سب کچھ شمار کر لیا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ بھی دنیا میں انسان نے کیا تھا وہ سارا اس کے اندر محفوظ ہے۔ اور فرمایا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کسی کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے، تمہارا رب کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، زیادتی نہیں کرتے، انسان خود ہی اپنی جان کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں محاسبہ نفس، تزکیہ نفس جو ہے وہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور گناہوں سے بچ کر اللہ کی خوشنودی والے اعمال، راضی ہونے والے اعمال اللہ ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جس نے اللہ کی راہ میں دیا اس نے اپنا تزکیہ کیا۔ نیکی کے جتنے بھی خیر کے اعمال ہیں، نیک کہلانے والے اعمال صالح ہیں، ان تمام اعمال سے تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ تزکیہ نفس یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور نیکی کے راستے پہ چلائے، اور اپنا محاسبہ کرتا رہے، احساس ہوتا رہے کہ میں نے برا کام کیا، تو برا ماننا چاہیے کہ میں نے برا کیا ہے۔ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا وہ یقیناً فلاح پا گیا، اور جس نے اس کو خاک میں ملایا وہ ناکام رہا، ہر جگہ پہ مرا۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اپنا تزکیہ نہیں کیا ہے، روز قیامت اللہ بھی ان کا تزکیہ نہیں کریں گے، روز قیامت بھی اللہ ان کی پکڑ کریں گے۔
اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل نہ فرمائے۔ اللہ دنیا میں ہی ہمیں تزکیہ نفس اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، صحابی نے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دانا آدمی کون ہے، عقل مند آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَقْيَسُ، ان میں سب سے زیادہ عقل مند آدمی وہ ہے اکثرہم للموت ذکرا، جو ان میں سب سے زیادہ موت کو یاد رکھتا ہے، وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدُ اسْتِعْدَادًا، اور موت کے بعد آنے والے مراحل کے لیے ہمیشہ تیاری میں لگا رہتا ہے، نیک اعمال لگا رہتا ہے۔ اولئک الاکیاس، یہی عقل مند انسان ہے، یہی دانا آدمی ہے جو اپنی آخرت کی منزلوں کو سامنے رکھتا ہے۔ اور جس کسی نے دنیا میں اچھے اعمال کیے اور آخرت کی تیاری میں لگا رہا، یاد رہے کہ یہی زاد راہ آخرت کا ہے۔ آخرت کا زاد راہ تقوی، نیک اعمال اور اعمال پہ ثابت قدم رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اعمال خیر پہ ثابت قدم رکھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے کاموں سے بچائے جن سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ یہ اعلان ہے، بھائی زیر علاج ہیں، دعا کریں اللہ اس کو صحت عطا فرمائے۔ دماغ کی چوٹ لگنے کی وجہ سے زبان بند ہو گئی ہے، عبدالروح بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ نافع عطا فرمائے۔ اسی طرح جتنے بھی ہمارے دوست صحابہ بیمار ہیں، میاں عظمت اللہ صاحب ہمارے بھائی ہیں بڑے، انہوں نے آپریشن کروایا ہے، کچھ مسئلہ تھا انہیں، اللہ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے اور ہر طرح کی تکلیف سے اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے اور لمبی زندگی ایمان سلامتی والی عطا فرمائے۔ ہمارے ادارے کا ایک بچہ ہے، کچھ جمعے پہلے میں نے اعلان کیا تھا، حافظ عبدالہادی، روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کی ٹانگ 3 جگہ سے تقریباً فریکچر ہو گئی تھی، جو کافی بہتر حالت میں ہے۔ اس بچے کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ اس کی والدہ پھیپھڑوں کی مرض میں مبتلا ہے، ایک ہی گھر میں 2 مریض ہیں۔ اس بچے کے لیے بھی صحت کی دعا کریں اور اس کی والدہ کے لیے بھی صحت کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ماں بیٹے دونوں کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی ایمان والی عطا فرمائے اور گھر کو اللہ تعالیٰ امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے اور رزق کی کشادگی عطا فرمائے اور ہر طرح کی تنگی تکلیف پریشانی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔